السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق سنت کلمات کی مشق مکمل کر لی تھی۔ یقیناً آپ نے اس کی اچھی سے پریکٹس کر لی ہوگی۔ آج ہم ناظرہ میں کھانا کھانے سے پہلے اور درمیان کی دعا پڑھیں گے اور ساتھ میں سنہری قاعدہ میں قاعدہ نمبر 7 شروع کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے قاعدے میں صفحہ نمبر 40، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 40 اور یہ ہے مسنون دعائیں۔ مسنون کسے کہتے ہیں؟ تو مسنون سنت کی گئی کو کہتے ہیں، وہ دعائیں جو سنت کی گئیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے اور دعا پڑھتے۔ اسی طرح یہاں پر آج ہمارے پاس مسنون دعاؤں میں ہے سب سے پہلے کھانے سے پہلے کی دعا۔ جب ہم ہاتھ دھو کر آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی دعا پڑھتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ ہم اب پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جو اسٹوڈنٹس، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے شیطان سے۔ اللہ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اسی طرح دوسرا دعا نمبر 2 ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکثر اوقات ہم جلدی میں ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے، تو جلدی سے ہم کھانا شروع کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات ہم باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک دم سے یاد آتا ہے کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو جیسے ہی یہ بات یاد آئے تو فوراً ہمیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان دعاؤں کو اچھی طرح سے یاد کریں زبانی، اور روزانہ کھانے سے پہلے بھی پڑھا کریں، اور اگر بھول جائے تو درمیان میں یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں۔ اس طرح آپ کو یہ دعائیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم قاعدہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 7 میں حروف مدہ ہیں، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آج پھر آپ کو سمجھاؤں گی کہ حروف مدہ یہ کس صورت میں ہوتے ہیں۔ الف، واو اور یا، یہ تینوں حروف مدہ ہیں، لیکن کس صورت میں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، الف مدہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس سے پہلے جو بھی حرف آئے الف سے پہلے اس پر زبر ہو۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، الف سے پہلے یہاں با ہے، اس پر زبر ہے، یہاں الف سے پہلے تا ہے، اس پر بھی زبر ہے، یہاں پر الف سے پہلے تھا ہے لیکن اس پر بھی زبر ہے۔ یہ لازمی ہے کہ الف سے پہلے حرف پر تھا ہوگا تو تب یہ الف مدہ ہوگا، اگر اس پر زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت ہوگی تو پھر یہ الف مدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح واو ہے، واو سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے، یعنی لازمی ہے کہ واو سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ جیسے یہاں واو سے پہلے با ہے، اس پر پیش ہے، یہاں واو سے پہلے تا ہے، اس پر پیش ہے، یہاں واو سے پہلے تا ہے اور اس پر بھی پیش ہے۔ تو اس پیش کا ہونا لازمی ہے واو کے ساتھ۔ جب واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، کوئی سا بھی حرف ہو لیکن پیش مسٹ ہو، تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یا ہے، اگر یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ یہاں دیکھتے ہیں، یا سے پہلے با ہے، اس کے نیچے زیر ہے، یہاں یا سے پہلے تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، اسی طرح یہاں یا سے پہلے سا ہے اور سا کے نیچے زیر ہے۔ تو یا سے پہلے حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہونا ضروری ہے۔
تو جب اس سے یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ یا جو ہے یائے مدہ ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ان مدہ کے حروف کو پڑھتے ہیں۔ اس تمام قاعدے میں ہمارے پاس الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے حروف ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ ہمیشہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا پڑھنا پڑتا ہے۔ تا الف زبر تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ ہا الف زبر ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خا الف زبر خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف والے حروف سے پہلے زبر ہے، واو والے حروف سے پہلے پیش ہے اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ را الف زبر را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا الف زبر زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طوا واو پیش تو، طوا یا زیر توی، طوا تو توی۔ ضوا الف زبر زوا واو پیش زو، زوا یا زیر زوی، زوا زو زوی۔ فا الف زبر فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ حمزہ کھڑی زبر حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ جیم الف زبر جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ان کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح پریکٹس ہو جائے۔ با الف زبر با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا واو پیش تو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ تا میں ہمیں ہمیشہ سین کی آواز جو سیٹی کی آواز نکلتی ہے وہ نہیں نکالنی بلکہ اس کو سا پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا الف زبر ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خا الف زبر خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا الف زبر زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طوا واو پیش تو، طوا یا زیر توی، طوا تو توی۔ ضوا الف زبر زوا واو پیش زو، زوا یا زیر زوی، زوا زو زوی۔ فا الف زبر فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ حمزہ کھڑی زبر حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ جیم الف زبر جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح قاعدہ یاد ہو جائیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔